دوستو کیسے ہو؟ امید کرتا ہوں آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اسی طرح خوش رکھے۔ میرے بزرگوں جو ہے نا، یہ بات سچ ہے کہ آج شادی بیاہوں کے اندر لوگ اتنا فضول خرچ کر رہے ہیں کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے، اور ہم لوگ سب اس میں شریک ہو جاتے ہیں، چاہے وہ عالم ہو یا غیر عالم ہو، چاہے وہ غریب ہو یا امیر ہو۔ اسی چیز کو لے کر شاہی امام پنجاب کے انہوں نے جو ہے نا تمام علماء اکرام کو، دانشوروں کو لتاڑا ہے اور جو ہے نا چیلنج دیا ہے۔ آپ بھی اس ویڈیو کو دیکھ لیجئے۔ ایک سوال ہے میرا سارے مولویوں سے، بھارت کے مولویوں سے، چاہے وہ دیوبندی مولوی ہیں، چاہے وہ بریلوی مولوی، چاہے وہ تبلیغی جماعت والے ہیں، چاہے وہ جماعت اسلامی والے ہیں، چاہے وہ ندوہ والے ہیں، چاہے وہ جامعہ ملیہ والے ہیں، جتنے بڑے بڑے دانشور مسلمان بنے پھرتے ہیں، ان سب سے سوال ہے کہ یہ جو اب عام شادیاں مسلمانوں کی ہوتی ہیں، جن میں تم ڈی جے لگا کے، ڈھول بجا کے اور وہاں رقص و سرور کی محفلیں منعقد کی جاتی ہیں، اور آپ جیسے بڑے مسلمانوں کے چودھری جن لوگوں نے وقت بھی لگایا، جو اپنے آپ کو خواجہ اجمیری کے سجادہ نشین بھی کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کے جانشین کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو علماء دیوبند کے وارث کہتے ہیں، اکثر دیکھنے کو ملتا ہے کہ جتنی غیر شرعی شادیاں ہیں، یہ اپنی داڑیاں لے کے وہاں صوفوں پر بیٹھ کے آرام سے مرغا بریانی کھاتے ہیں۔ کیا تمہاری غیرت تمہیں ایک دفعہ نہیں چنجوڑتی کہ رسول اللہ کے حکموں کی کلی خلاف ورزی ہو رہی؟ کیا تمہارے دل میں ذرہ برابر بھی شرم، ذرہ برابر غیرت نہیں آتی تمہیں؟ کہا مفتی صاحب نے، کہنے لگے میں گیا، لڑکی کو پوچھا کہ تمہیں فلاں کے ساتھ نکاح میں دے دیا، یہ گواہ کھڑے ہیں، یہ وکیل کھڑا ہے، تجھے قبول ہے؟ لڑکی بولتی نہیں۔ فرمایا 3 دفعہ پوچھا، لڑکی بولتی نہیں، تو سارے مفتی مل کے کیا کہتے ہیں کہ اگر بولتی نہیں ہے تو اس کا مطلب رضامند ہے، دستخط کراؤ، نکاح ہو گیا، کیا ہے جی؟ رضامند ہے شریعت۔ ماشاءاللہ بزرگوں، آپ نے ویڈیو دیکھی ہے۔ آج معاشرے میں بہت سارے علماء کرام نے قدم بھی اٹھا لیا ہے تاکہ ان تمام چیزوں کو ختم کر دیا جائے، اور اسلام سادگی کے ساتھ، آسانی کے ساتھ نکاح کرنے کا، شادی بیاہ کرنے کا حکم دیتا ہے۔ سرکار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین شادی وہ ہے، سب سے بہترین نکاح وہ ہے جس میں کم خرچ کیا جائے، کم بھاگ دوڑ ہو۔ آج میرے بزرگوں، شادی کرنا گویا کہ جو ہے نا بہت بڑا کام ہو چکا ہے، لیکن یہ ہماری اپنی کرتوتیں ہیں، ہماری بدعمالیاں ہیں، ہم نے خود اس کو مشکل بنا کے رکھ رکھا ہے۔ تو اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم جتنا ہو سکے شادی بیاہوں کو آسان کریں، اور خاص طور پر علماء اکرام کو چاہیے کہ جیسا کہ آج بہت سارے علاقوں میں دیکھنے کو آیا، بجنور میں، بہار میں، کہ اماموں نے نکاح پڑھانے سے منع کر دیا ہے جن کی شادی میں ڈی جے، ناچ گانا، باجا لے کر آیا گیا ہو، یا جہاں پر دہیج مانگا گیا ہو۔ تو ایسی طریقے سے جو ہے میرے بزرگوں، معاشرے میں سے اس تمام برائی کو ختم کرنے کا ایک ہی راستہ ہے، وہ یہ ہے کہ تمام جو ہے نا علماء اکرام متحد ایک جماعت کے ہو جائیں، چاہے وہ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہو، کسی بھی مسلک کے ہو، کسی بھی جماعت سے ہو، تمام کو ایک ہو جانا چاہیے۔ تب تک یہ لوگ سدھرنے والے نہیں ہیں۔ اگر آپ کو معاشرے سے اس منحوس رواج کو ختم کرنا ہے، جہیز کو اور شادی کو آسان بنانا ہے، تو میرے بزرگوں ہمیں سب سے پہل یہ قدم اٹھانا پڑے گا۔ حضرت کی بات آپ نے سنی ہے، حضرت نے بالکل صحیح بات کہی ہے کہ ہم لوگ خود ان شادیوں میں شریک ہو جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں ہم لوگ۔ ہمیں تو چاہیے کہ ان کا بائیکاٹ کریں، بلکہ ہم خود شریک ہوتے ہیں ایسی شادیوں میں جا کے، بیاہوں میں جا کر خود، یعنی کہ جو ہے نا چند لقمے کھانے کے لیے میرے بزرگوں ہم اتنے گر جاتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم احتیاط برتیں، اور جس کے یہاں شادی ہو اس کو پہلے ہی سمجھا دیا جائے، تاکید کر دی جائے، لڑکے والوں کو بھی، لڑکی والوں کو بھی، کہ آپ کے یہاں بارات آ رہی ہے، ان سے سمجھا دیجئے کہ کوئی بھی ایسا کام نہ ہو جو شریعت کے خلاف ہو، ورنہ آپ کو خالی ہاتھ لوٹنا پڑے گا واپس۔ تو اس لیے میرے پیاروں، پہلے ہی لڑکی والوں کو بھی، لڑکے والوں کو بھی تاکید کر دی جائے، جس محلے میں، جس بستی میں شادی ہو رہی ہے ان کو تاکید کی جائے کہ بھائی کوئی بھی ایسا کام نہ ہو جو اسلام کے خلاف ہو، جو شریعت کے خلاف ہو۔ کل کو آپ یہ نہ کہیں کہ ہمارے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہوا ہے۔ دعا کرتے ہیں اللہ ہم سب کو اچھی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔